تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند روشی پڑھنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ حضرت حنفی صاحب آپ حضرات کے سامنے ایک شعر پڑھ رہے تھے، جس کو پتہ نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑے گا عمر ابن خطاب کا۔ لیکن جب کافر ضد پہ آ جائے، گلی چوکوں میں تھوتنی آسمان کی جانب کر کے بھونکنا شروع کر دے، پھر شعر یوں پڑھنا چاہیے کہ جس کو پتہ نہیں اپنے باپ کا وہ کیا اکھاڑے گا عمر ابن خطاب کا۔ ساتھی حضرت حنفی صاحب نے جملہ کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے، لیکن میرے خیال میں جو رسول پاک کے اصحاب کو بھونکے اسے طبقہ نہیں کہنا چاہیے۔ جی بھائی، جو رسول پاک کے اصحاب کو بھونکے وہ طبقہ نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے، اور یہ ایسی جنس ہے کہ جو قطرہ قطرہ ملتا ہے تو تب جا کے ایک تبرئی پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ بدبخت طبقہ جو نسبت رسول کو نہ پہچانے، جبکہ آمنہ کے لال مدنی کریم کی ذات کے تعارف کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کیا؟ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ والذین معہ۔ ان کی پیغمبر سے سنگت کو دیکھو، ان کی کفر کے خلاف شدت کو دیکھو، ان کی باہمی محبت کو دیکھو، ان کی ذوق عبادت کو دیکھو، ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت کو دیکھو، اس فصل محمدی کی کاشت کو دیکھو، اور اس زراعت کی ترقی کو دیکھو، اور پھر اس فصل سے جلنے والوں کا جلنا بھی دیکھو۔ رب تعالیٰ نے تعارف کروایا کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ تعریف کی صحابہ کی، کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ تعریف صحابہ ہی تعارف محمد الرسول اللہ۔ اور یہ سورہ فتح کی آیت وہ ہے کہ عربی زبان میں حروف تہجی کے جتنے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک،
وہ سارے کے سارے اللہ نے اس ایک آیت میں استعمال کیے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے جیسے سارے حروف یہاں پر شامل ہیں، ایسے اللہ نے A to Z الف تا یا ابو بکر کی الف سے لے کر وحشی کی یا تک سب کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر تعارف جو کروایا محمد الرسول اللہ والذین، بول دیجئے بھائی جی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا۔ رسول پاک کے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کا تعارف جو کروایا محمد الرسول اللہ والذین، مولا ساتھ کون ہے؟ کا حسب نہ دیکھو، نسب نہ دیکھو، نام نہ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، کردار نہ دیکھو، ان کا خیش قبیلہ نہ دیکھو، پر اتنا دیکھو والذین ماہو والذین ماہو، وہ رب جس نے قرآن میں 20 جگہ کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان، لیکن جب باری صحابہ کی آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو تو کہا، یہ نہیں کہا کہ رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں، کیوں؟ تاکہ عقل کے اندھوں کو بھی پتہ چل جائے جو رسول کے ساتھ ہیں وہ ایمان والے ہیں، نفاق والے نہیں۔ اللہ نے وہ ذات محمد عربی کی ہمیں عطا فرمائی، اور اسی ذات کی سیرت کے بارے میں آج کا جو پروگرام ہے خاتم بول دیجئے بھائی جی بھائی۔ اچھا، لفظ خاتم کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے مہر لگا دی گئی، مہر کے آگے، ایک ہے آخر آگے، لیکن پنجابی زبان میں کبھی کبھی کسی کے کمال کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یار اخیر ہو گئی، کیا کمال ہو گیا، یعنی وہ رسول جس کی ذات پہ اللہ نے میرے بھائی تخلیق کو بھی کمال بخشا، جس پیغمبر کی صورت کو بھی کمال بخشا، جس پیغمبر کی سیرت کو بھی کمال بخشا، جس کی ذات پہ اللہ نے نبوت کو بھی کمال بخشا، جس کی ذات پہ اللہ نے عصمت کو بھی کمال بخشا۔ ابھی حنفی صاحب جو فرما رہے تھے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں، کیسے؟ عقیدہ امامت کے بارے میں اگر ان بدبختوں کی بدبختی کو پڑھنا چاہو تو کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، لمبی چوڑی کتابیں نہیں، صرف ایک لفظ امام پڑھ لیجئے، ان کے ایمان کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور جب لفظ امام کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر، اگلے 2-4 پروگراموں میں ان کے خلاف اسلام ہونے کو ہم قرآن سے نہیں آئین پاکستان سے دکھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ جو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کے اندر نبوت کی صفات، نبوت کی شرائط کو مانے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں میرے بھائی قرآن تو کیا، قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، آئین پاکستان بھی امامیوں کو مسلمان جی بھائی ان کو مسلمان نہیں کہتا۔ ضرورت یہ ہے ہم قانون پاکستان کو پڑھیں تو امامیوں کی حرام ٹوپی کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ رسول جو اتنا اعلیٰ ہے، اس رسول کا کردار بھی اعلیٰ، اعمال بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، اور اتنی پاکیزہ سیرت اللہ نے بنائی محبوب پیغمبر مدنی کریم کی کہ رسول پاک کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب رسول پاک کی سیرت کو افراد میں ڈھالا تو جماعت بنا دی، الفاظ میں ڈھالا تو اپنی کتاب بنا دی۔ رسول پاک کی جماعت کو دیکھے تو فرد جو ہے وہ رسول پاک کی سیرت کو بیان کرتا ہے، کتاب کو دیکھیں تو حرف جو ہے رسول پاک کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مزاج کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، اور نبی کا انداز کیا ہے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت بتاتا ہے۔ اب وہ باقی
پاکیزہ سیرت ہے کیسی؟ اس کو کائنات میں سب سے زیادہ اچھوتے انداز میں اگر کسی نے بیان کیا تو وہ بیان کرنے والی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ جانتے ہو بھائی عائشہ صدیقہ کو؟ جی بھائی، جس کا نام خدا کے نبی کبھی کبھی محبت کی بنیاد پر لے عائش، عائش کے معنی کہیں اللہ تیری زندگی دراز کرے، جس کے نام کو نبی دعا بنا دے، امامی کہے کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ابو بکر صدیق کی بیٹی پر لعن طعن نہ کر لیا جائے۔ خدا کے نبی نے نام عائش لیا کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ اس سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اما ایک بات تو بتا دیجئے، رسول خدا کی سیرت کیا ہے؟ اماں ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، اماں وہ تو پڑھتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ اب یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کی علمی وجاہت کا ترجمان بھی ہے۔ یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کی پوری نظر آمنہ کے لال کی 63 سال کی زندگی پر بھی ہو، جس کی پوری نظر قرآن پاک کے 300 پاروں پر بھی ہو، جو قرآن کے الفاظ کو بھی دیکھے، پیغمبر کے مزاج کو بھی دیکھے، قرآن کی آیات کو بھی دیکھے، پیغمبر کے دن رات کو بھی دیکھے، قرآن کے تقدس کو بھی دیکھے، نبی کی عصمت کو بھی دیکھے، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اچھوتا انداز میں مختصر ترین اگر کسی نے پیغمبر کی سیرت کا تعارف کروایا ہے تو اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اور یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ بیٹی ابو بکر کی ہے، اور رب تعالیٰ نے ابو بکر ہو یا عائشہ صدیقہ، آج جو کہنے والا مردود یہ کہے جی نعوذ باللہ ابو بکر صدیق تو قرآن پاک کا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں وہ ابو بکر قرآن کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر صدیق کے گھر کے فرد نہیں جانور بھی اصلی نسلی قرآن کی پہچان رکھتا ہے۔ ایک صاحب سے اور کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا، جی نبی پاک کے دور میں صحابہ کرام نے قرآن کو پتوں پر لکھا، پتے ہو گئے گیلے، آئی جو بارش تو ابو بکر کی بکری کھلی اور 10 سپارے کھائے۔ 10 سپارے جیسے اس بدبخت نے بدبختی کا اظہار کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آپ نے جو کچھ کہا یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں تو پینٹو شینٹی ہوں، داڑھی نام کا بال کوئی نہیں، کہ میں ویٹرنری ڈاکٹر ہوں اور ماہر حیوانات ہوں، اور ویٹرنری ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جانوروں کی خصائص ان کے مزاج کو پہچانتا ہوں کہ جب بھی کسی بکری کے سامنے کوئی چیز کھانے پینے کی ڈالی جائے تو ایک ساتھ کھانا شروع نہیں کرتی، کبھی آگے منہ مارے گی، کبھی پیچھے منہ مارے گی، کبھی دائیں منہ مارے گی، کبھی بائیں منہ مارے گی۔ تو 1400 سال پہلے ایسی پڑھی لکھی بکری کون سے لے کر آ گیا جو ایک ساتھ شروع ہوئی 10 سپارے کھا گئی؟ تو بھونکنے والا کہتا ہے کہ آپ خاموش رہیے، میری روزی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان نے کہا قانون کے ڈنڈے کے زور پہ تمہاری روزی بھی بند کریں گے، گستاخ زبانیں بھی بند کریں گے۔ کہ بکری 1400 سال پہلے تو جو لے کر آیا تو اتنی بات تو بتا دیجئے وہ بکری تھی کیسی؟ اگر وہ بکری کھانے پہ شروع ہوتی 30واں پارہ کھایا تھا، 31واں چھوڑ دیتی، 31واں کھایا تھا تو 32واں چھوڑ دیتی، 32واں کھایا تھا 33واں چھوڑ دیتی۔ کہ آج کے دور میں بھی زمانہ جانتا ہے بکری جب کھانا شروع کرتی ہے دائیں بائیں منہ مارتی ہے، اور تو یہ بدبختی کا اظہار کرے کہ 10 سپارے کھا گئی۔ یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں بھی جب کوئی بندہ اہل سنت سے سوال کرتا ہے کہ تیرا عقیدہ توحید کہاں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے۔ پارے کتنے؟ پارے اس کے 30 ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت قرآن میں موجود ہے، پارے اس کے 30 ہیں، صحابہ کی صحابیت قرآن میں موجود ہے، پارے اس کے 30 ہیں، عائشہ کی عفت قرآن میں موجود ہے، پارے اس کے 30 ہیں، نبی پاک کی جلوت خلوت کا بیان قرآن میں موجود ہے، پارے اس کے 30 ہیں، جنت دوزخ کا بیان قرآن میں موجود ہے، پارے اس کے۔ اور جب اس سے پوچھو کہ تیرا تقیہ تیرا تبرہ، کہتا قرآن میں موجود لیکن 10 سپارے بکری
کھا گئی بھائی تیرا تولا تیرا تبرہ یہ تھا تو قرآن میں لیکن ابو بکر کی بکری کھا گئی. بھائی تیرا موتا تیرا زنا یہ تھا تو قرآن میں لیکن ابو بکر کی بکری کھا گئی. بھائی تیرا عقیدہ قیامت تیرا عقیدہ رجت یہ تھا تو قرآن میں لیکن ابو بکر کی بکری کھا گئی. تو مجھ سے جو بھی پوچھے میں 30 باروں میں دکھاؤں تو سے جو بھی پوچھے تو ایک ہی بات کہے کہ ابو بکر کی بکری کھا گئی. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے. ہم تو ابو بکر صدیق کی بکری کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں جس نے کھا کے بچا کے زمانے کو بتا دیا کہ اصلی کو چھیڑتی کوئی نہیں نقلی کو چھوڑتی کوئی. جس ابو بکر صدیق کے گھر کی بکری اصلی نسلی قرآن کتنی پہچان رکھتی ہے جی بھائی تو ابو بکر کتنی شان والا ہوگا. اور ان بدبختوں سے پوچھو جی قرآن بکری کھا گئی. امام غار میں چلے گئے. ام کلثوم زبردستی چھین لی گئی. خلافت دی ہی نہیں. تو پھر بدبختو اتنا کرو کہ مشکل کشا جو ماننا ہے تو اسی کو مانو جو مرنے کے بعد بھی مولا علی پر غالب آ گئے تھے. ایک صاحب جو کہنے لگے ابو بکر عمر بھائی پیغمبر کے پہلو میں ہے. اور یاد رکھیے گا رسول پاک کے روزے میں قبریں کتنی بھائی جی بھائی نبی پاک کے دائیں سونے والے کون ہیں جی جی بھائی چلے جو بندہ پہلے بولے گا صحیح جواب دے گا 100 روپے نقد انعام نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جنا کیپ سمیت انشاءاللہ. اچھا جواب آپ کا غلط ہے جبکہ حنفی صاحب بھی بتا کے کہ دائیں کروٹ جو بندہ سوئے تو وہ دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا جی بھائی دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا. رسول پاک کے روزے میں قبریں بلا شبہ 3 ہیں لیکن نبی پاک کے آگے کوئی نہیں. نبی پاک کے دائیں کوئی نہیں. سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں. اور جہاں پر پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے. اور جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ فاروق اعظم کا سر ہے. اور انسان بخودی جانتا ہے جب ابو بکر صدیق نبی پاک کے آگے نہیں بلکہ نبی پاک کے بائیں طرف ہیں تو انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں جی بھائی جی چلیں ٹٹول کے دیکھ لیں پاکستان کے حالات بڑے گڑبڑ ہیں. آج کل کے دل سیاستدانوں کی طرح بڑے آوارہ قسم کے ہیں. شام کو سوئیں تو نون لیگ میں صبح اٹھے تو پی ٹی آئی جی دائیں یا بائیں. انسان کا دل جو بائیں طرف ہے تو ابو بکر دائیں ہیں یا بائیں ہیں جی. تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جس کو 1400 سال تو اللہ دے نبی دل دے نال لا کے رکھے اسے دلدار نو صدیق اکبر آ گئے. رسول 14 صدیوں سے دل سے جدا نہیں کرتے. اور آج کے کالی بوتھی والے کے دل میں ابو بکر صدیق اترتا کوئی نہیں. اور ابو بکر صدیق وہاں پر سوئے جسے میری بخاری نے اور تیری شافی صافی وافی کافی اس نے سب نے لکھا کیا کہ رسول پاک مدنی کریم کا جہاں پر روزہ ہے یہ جنت ہے جنت ہے جنت ہے جنت ہے. اور زمانے بھر کی تاریخیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی کی زمین خریدنے والا کوئی اور نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. نبی پاک کا روزہ جو بنا تو جگہ ابو بکر صدیق نے خریدی. اما عائشہ کا حجرہ ہے تو جگہ ابو بکر صدیق نے خریدی. جہاں پر رسول سوئے ہیں وہیں پر ابو بکر صدیق سوئے ہیں. آج جو کہنے والا کسی بھوتنی کا بچہ یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق کو جنتی نہیں مانتا تو اسے کہو بدبخت آدمی. ابو بکر صدیق ایسا جنتی ہے جس نے جنت خیرات میں نہیں لی اپنے پلے سے خریدی اپنے. اور جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ابو بکر صدیق دیکھیں جی ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے. اور حضرت علی وہ ہیں جو نبی کے خون میں شامل ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے کسی کی جی بھائی جی بھائی علی نبی کے خون میں شامل ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کے 11 چچا ہیں تو 11 چچا نبی کے خون میں شامل ہیں. 11 چچاؤں کی اولاد ہے تو یہ بھی نبی کے خون میں شامل ہیں. جناب ابو طالب نبی کے چچا ہیں تو یہ بھی نبی کے خون میں شامل ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں تو یہ بھی نبی کے خون میں شامل ہیں. 3 بیٹوں کی اولاد جو آگے ہوئی طالب کی شادی نہ ہوئی 3 بیٹوں کی اولاد جو ہوئی تو یہ بھی نبی کے خون میں شامل ہیں. یاد رکھیے گا کہ خون میں شامل ایک بھی ہو سکتا ہے 1000 بھی ہو سکتے ہیں بے شمار بھی ہو سکتے ہیں. علی نبی کے خون میں شامل ہے لیکن ابو بکر خون میں نہیں نبی کے خمیر میں شامل ہے.
اور یہ اعزاز کائنات میں ملا تو ابو بکر صدیق کو. کسے بھائی؟ ابو بکر. تو سب کو قرآن ایک ملا. ابو بکر کے شان کے کیا کہنے جسے 2 قرآن ملے, اور وہ 2 قرآن کہیں. جب 3 میل کی عمودی چڑھائی پہ ابو بکر صدیق نبی پاک کو بچانے کے لیے غار تک لے کے جا رہے تھے, تو امام الانبیاء مدنی کریم پیدل نہیں تھے, بلکہ ابو بکر صدیق نے امام الانبیاء مدنی کریم کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا. تو کائنات نے منظر یہ دیکھا کہ سب کے پاس قرآن ایک ہوتا ہے, ابو بکر صدیق کے پاس ایک ہی وقت میں 2 قرآن موجود ہیں. ایک پاروں والا ہے, ایک یاروں والا ہے. ابو بکر کے کیا کہنے جس نے پارے والے قرآن کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے, پاروں والے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے, اور یاروں والے قرآن کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے. ایک ہی وقت میں ابو بکر صدیق سینے میں موجود قرآن کی تلاوت کرتا ہے, کاندھوں پر بیٹھے قرآن کی زیارت کرتا ہے. جس کے سینے میں ایک قرآن موجود ہو, زمانے کے بڑے بڑے لوگ جو آ جائیں مصلی پہ جا کے امامت سنبھال نہیں سکتے, تب ایک قرآن والے سے تو امامت کا مصلی نہیں چھین سکتا, تو صدیق اکبر سے خلافت تیرا باپ بھی نہیں چھین سکتا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بعض لوگ جگادری بیچارے یوں بھی کہتے ہیں تم نے سمجھا نہیں امامت کا مرتبہ, کہ امام تو وہ ہیں کہ جناب امام مہدی جب تشریف لائیں گے مصلی پر کھڑے ہوں گے, نماز پڑھانا شروع کریں گے, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر جو آئیں گے تو وہ جناب امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو آپ خود سمجھ جائیے گا کہ نبوت کا رتبہ اعلیٰ ہے یا اماموں کا رتبہ اعلیٰ ہے. تو بعض ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھائی نگاہ چکا لیتے ہیں اس کی عیاری کی وجہ سے, اپنی سادگی کی بنیاد پہ. یاد رکھیے گا جب مصلی پر جناب امام مہدی آئیں گے تو مسجد کے مینار پہ جناب عیسیٰ جو آئیں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب مہدی سے کہیں گے کہ میرا انتظار کیجئے, میں بھی آ کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اور اصول یہ ہے کہ اقامت چکے ہو چکی ہوگی, اور جس امام کے مصلی پہ آنے کے بعد اقامت ہو چکی ہو تو امامت کروانے کا حقدار وہی ہے. دوسری وجہ علماء امت نے یہ لکھی کہ چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ انجیل والے ہوں گے, اور جناب مہدی وہ قرآن والے ہوں گے, اور امامت کا اللہ نے حق اسی کو دیا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا. قرآن والا تو آگے ہو سکتا ہے, انجیل والا آگے نہیں ہو سکتا. جب قرآن والا مہدی ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آگے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق جس کے پاس قرآن بھی ہے, صاحب قرآن بھی ہے, اس ابو بکر کے آگے کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی کیا کہا کہ رسول پاک کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہو تو کیا کرو, اللہ کے قرآن کو گن سکتا ہے. مجھے تو معلوم نہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ جو اشجار موجود ہیں ان کے پتوں کی تعداد کوئی جان سکتا ہے. مجھے تو معلوم نہیں کہ علی یہ ساری کی ساری کائنات وہ ہے جسے اللہ نے متاع قلیل کہا ہے. جب متاع قلیل کو علی تو نہیں شمار کر سکتا تو عظیم بابا محمد کے اخلاق کو فاطمہ کیسے بیان کر سکتی؟ اور یہی سوال کرنے والے نے کیا. دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا علمی نام ہے, زمانہ اسے مولانا شمس القفغانی کہتا ہے. کیا نام بھائی؟ اور یہ ہم اثر ہیں شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ کے. اور غلام محمد گھوٹوی کون ہیں؟ جو وائس چانسلر رہے بہاولپور کی اسلام یونیورسٹی کے. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں, ایک سوال کا جواب تو دیجیے کہ اللہ رب العزت کے لارائب کلام میں کسی آیت سے آپ محبوب پیغمبر کی شان کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو بریلوی مسلک کے نام پر عالم دین حضرت شیخ الحدیث غلام محمد گھوٹوی نے کہا اللہ تو ایک آیت کی بات کرتا ہے, کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کو کھول, تو جو بھی آیت پڑھے گا نبی کی شان بھی دکھاؤں گا, نبی کا مقام بھی دکھاؤں گا. لیکن جب بہاولپور کی دھرتی پر ایک مسلمان بیٹی غلام عائشہ کا معاملہ عدالت میں پیش ہوا کہ جسے اللہ دیکھتا نامی مرزائی نے نکاح کرنا چاہا, تو یہاں پر رسول خدا کی ناموس کا مقدمہ جب بہاولپور کی عدالت میں لڑا جانے لگا تو یہ مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین شیخ الحدیث غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے خط لکھا. اور دارالعلوم دیوبند سے آنے والے کون ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, حضرت مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ. یہ تشریف جو لائے تو زمانے بھر کو پیغام کے دے دیا کہ بلانے والا بریلوی ہے, آنے والا دیوبندی ہے. اگر وہ گستاخ ہوتا تو بریلوی آتا کوئی نہ, اگر وہ گستاخ ہوتا تو پیغمبر کی ناموس کا مقدمہ لڑتا کوئی, تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے
کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع جو کرنا ہے تو ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، محمدی بن کر کرنا۔ کیا بن کر بھائی؟ بول دیجئے۔ تو مولانا شمس الغفاری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی بندے نے سوال کہ حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ اس نے سوال کیا تو حضرت افغانی نے پوچھا کیڑا کون سا ہے؟ کیا بھائی؟ کیڑے ہوتے ہیں نا بہت سارے بھائی، آج کل بھی ہے جی بھائی۔ ایک سنڈی وہ ہے جو فصلوں کو لگتی ہے، ایک سنڈی وہ ہے جو نسلوں کو لگتی ہے۔ جو سنڈی فصلوں کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسلوں کے ایمان کو لگ جائے تو اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ جو سنڈی فصل کو لگ جائے یہ چھیما کا نقصان کرتی ہے، جو نسل کو لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ جب میرے بھائی سنڈی فصل کو لگ جائے، اس کے لیے سومی سائیڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہیں، لیکن جب کوئی سنڈی نسل کو لگ جائے تو اس کے لیے پریشر چاہیے، خادم رزقی والا، پمپ چاہیے، احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھگوی والی۔ اور جب تک یہ سپرے نہ کرو ایسی ڈھیٹ سنڈی ہے، مرتی ہی کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سوال کرنے والے سوال کیا کیا، حضور ایک بات بتائیے کہ رسالت مآب کا شان زیادہ ہے یا اللہ کی کتاب کا مقام زیادہ ہے؟ حضرت نے پوچھا کیڑا کون سا ہے؟ اب دل میں ایسے بات آ گئی کہ دل میں بات آئی کیوں؟ کہ دل میں بات تو اس لیے آئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ بھی تو رسالت مآب ہے، کہ اسے خدا کی کتاب کہتے ہیں، کہ اسے رسالت مآب کہتے ہیں، کہ اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، کہ اسے نبیوں کا امام کہتے ہیں، کہ اسے تو ہدایت کہتے ہیں، کہ اسے ہادی عالم کہتے ہیں، کہ اسے تو دائی کہتے ہیں، کہ اسے دعوت کہتے ہیں، کہ اسے داجر اللہ کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے اسے باروں والا کہتے ہیں، کہ محمد عربی وہ ہیں جس کو یاروں والا کہتے ہیں، کہ اسے تو لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو بے عیب کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال دیکھیے گا کہ 3 ادوار، 3 مقامات، 3 مختلف شخصیات، اور سوال ایک ہی تھا تو جواب بھی ایک ہی تھا۔ سوال کرنے والے نے کیا ابو بکر صدیق کی بیٹی سے، جواب تب بھی وہی تھا۔ سوال کرنے والے نے کیا پیغمبر کی بیٹی سے، علی کی زوجہ سے، خاتون جنت سے، تو جواب تب بھی وہی تھا۔ اور سوال کرنے والے نے کیا دیوبند کے بیٹے سے، تو جواب تب بھی وہی تھا۔ کیوں؟ تینوں جگہ سے سوال کا جواب ملا تو ایک ہی ملا، اور دیوبند کا جواب کون سا تھا؟ جو پیغمبر کے در سے بھی ملتا ہے اور علی کے در سے بھی ملتا ہے، تاکہ زمانے کے انتوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ فارس کے متقدوں سے نہیں ملا، در دولت نبی سے ملا۔ ہمیں دین جو ملا نبی کے گھرانے سے بھی ملا، علی کے گھرانے سے بھی ملا۔ لیکن کچھ یار لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ علماء اہل سنت فتویٰ نہیں، یہ سیدوں کو نہیں مانتے، یہ سیدوں کو، یہ سادات کے منکر ہیں، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہم سادات کو بھی مانیں، پیغمبر کی آل کو بھی مانیں، نبی کی جماعت کو بھی مانیں، نبی کی ازواج کو بھی مانیں، پیغمبر کی بنات کو بھی مانیں، ہم جناب علی کی آل اولاد کو بھی مانیں۔ اور ہم جب جناب علی کی اولاد کو مانتے ہیں تو اس میں 3، 5، 12، 14، 72 کو نہیں بلکہ آل ٹو آل کو مانتے ہیں۔ آل ٹو کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، کانے بھی نہیں ہیں، اور کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ بات جو پیغمبر کی ذات کی آ جائے تو ہم نبی کے دن دن کو مانیں، نبی کی رات رات کو مانیں۔ بات جو پیغمبر کی آل کی آ جائے تو رسول پاک کے گھرانے کے بچے بچے کو مانیں، مدینہ کی دھرتی کے چپے چپے کو مانیں۔ بات جو پیغمبر کے یاروں کی آ جائے تو جناب ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر جناب وحشی کی یا تک نبی کے 1.25 لاکھ یاروں کو مانیں، اس لیے کہ الحمدللہ ایمان بھی سلامت ہے اور ایمان کی طاقت بھی